بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کروں. اکبر بگٹی صاحب نے ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب سے کی وجہ سے اردو بولنا چھوڑ دی تھی. اب وہ یہ بات ہم لوگوں کے کانوں تک آئی تھی. پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے کسی میٹنگ میں کہا کہ جو ان کو بلایا جائے. خیر وہ مینیج کیا گیا, وہ آ گئے. اب وہ جب وہ آئے تو وسیم سجاد صاحب بھی ان کے ساتھ سینٹ کے چیئرمین تھے, وہ لے کر آئے, وہ آئے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا میں 15 منٹ آؤں گا, چونکہ آپ لوگوں کی خواہش ہے تو میں آ جاتا ہوں. وہ آئے اور انہوں نے جب اس وقت وہ اسٹیج پہ آئے تھے اخلاق صاحب, آپ یقین مانیے پورا جتنے پنڈال میں لوگ بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے اور 5 منٹ تک کنٹینیو 7 منٹ تک تالیاں بجا کے ان کا استقبال کیا. اچھا. ہاں, وہ ایک یادگار لمحے تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے اور ہمارا مشاعرہ کنٹینیو رہا. 15-20 منٹ کے بعد اظہر بھائی نے میری طرف دیکھا. مقصد یہ تھا کہ ابھی شاید جائیں گے. میں نے خاموشی سے پوچھا کہ بھائی کیا پروگرام ہے, اگر وہ جائیں تو ہم لائن اپ کریں. صفوان بھائی نے کہا بھائی جاؤ جا کے دیکھو کیا پروگرام ہے. خیر جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہا, میں تو مشاعرہ پورا. اور وہ اس روز 3.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے. اچھا, اکبر بگٹی بگٹی جو اردو نہیں بول رہے تھے. اب وہ جانے لگے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نقاش کاظمی صاحب یا رضوان صاحب, ان دونوں میں سے یہ ہماری کمپیئر تھے, یہی لوگ کمپیئرنگ کرتے تھے. ماشاءاللہ بڑی زبردست کمپیئرنگ رضوان صدیقی صاحب اور نقاش کاظمی صاحب کی ہوتی تھی. ہم نے کہا کہ جی آپ چند الفاظ اگر مناسب سمجھے تو بول دیں. انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اور ان کا اچھا, انہوں نے اردو میں السلام علیکم جس وقت انہوں نے کہا ہے تو آپ یقین مارا پورا پنڈال کھڑا ہو گیا. انہوں نے تقریر اپنی شروع کی کہ میری لڑائی اردو سے نہیں ہے, میری اسلام آباد سے لڑائی ہے. اور 5-7 منٹ تقریر کر کے چلے گئے. لیکن یہ کوئی یادگار لمحہ تھا بلا شبہ, اور ہم سب کے لیے بھی یادگار لمحہ تھا کہ بگٹی صاحب جو ہے نا, اور پڑھے لکھے آدمی تھے بگٹی صاحب, خود بہت بڑے وہ تھے. تو ایسے بہت سارے واقعات وہاں پر ہیں.